بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله علی من ارسلہ لم یصرح باسمہ علیہ السلام، تصریح نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیماً تعظیم کے لیے، و اجلالاً اور بزرگی بیان کرنے کے لیے، و تنبیہاً اور تنبیہ کرنے کے لیے، علی انہ اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیما ذکر من الوصف مذکورہ وصف میں، بمرتبۃ ایسے مرتبے پر ہیں، لا یتبادر الذہن منہ الا الیہ کہ نہیں متبادر ہوتا ذہن اس سے مگر آپ علیہ السلام کی طرف۔ سوال ہوتا ہے والصلاۃ علی من ارسلہ میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو صراحتاً کیوں ذکر نہیں کیا؟ جواب دیا، صراحتاً نام ذکر نہیں کیا دو وجہ سے، نمبر ایک تاکہ تعظیم ہو جائے، نمبر دو تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ آپ وصف رسالت کے ایسے مرتبے پر ہیں کہ ذہن صرف آپ کی طرف جاتا ہے، رسالت سے آپ کی طرف جاتا ہے، کسی اور نبی کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ سوال ہوتا ہے مصنف نے والصلاۃ علی من ارسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا، آپ علیہ السلام کے نام کو صراحتاً ذکر نہیں کیا دو وجہ سے، نمبر ایک تعظیم کے لیے، اور نمبر دو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ وصف رسالت کے ایسے مرتبے پر ہیں کہ ذہن صرف آپ کی طرف جاتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جاتا۔ واختار من بین الصفات ہذہ اور اختیار کیا صفات کے درمیان میں سے اسی وصف رسالت کو، لکونہا بوجہ اس وصف رسالت کے ہونے کے، مستلزمۃ لسائر الصفات الکمالیۃ مستلزم تمام صفات کمالیہ کو، مع ما فیہ من التصریح بمائے اس بات کے جو اس میں ہے، یعنی صراحتاً ذکر کرنا، بکونہ علیہ السلام مرسلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا۔ فإن الرسالة فوق النبوة اس لیے کہ رسالت نبوت سے فائق ہے، فإن المرسل هو الذی اس لیے کہ رسول وہ ہوتا ہے، والنبی الذی وہ نبی ہوتا ہے، ارسل الیہ وحی و کتاب کہ جس کی طرف بھیجی گئی ہو وحی اور کتاب۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو اور بھی ہیں، کیا وجہ کہ صرف وصف رسالت کو اختیار کیا؟ جواب دیا، وصف رسالت کو اختیار کیا دو وجہ سے، نمبر ایک وصف رسالت تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہے، نمبر دو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصریح ہو جائے۔ سوال ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اور بھی صفات ہیں، کیا وجہ صرف وصف رسالت کو اختیار کیا؟ جواب دیا، وصف رسالت کو مصنف نے اختیار کیا دو وجہ سے، نمبر ایک یہ رسالت تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہے، نمبر دو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصریح ہو جائے۔ فإن الرسالۃ سوال ہوتا ہے کہ وصف رسالت کو اختیار کیا، وصف نبوت کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا، رسالت نبوت سے فائق ہے، کیونکہ رسول وہ نبی ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جبکہ نبی عام ہے خواہ اس کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ سوال ہوتا ہے وصف رسالت کو اختیار کیا، وصف نبوت کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا کہ رسالت نبوت سے فائق ہے، کیونکہ رسول وہ نبی ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جبکہ نبی عام ہوتا ہے خواہ اس کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ ہدن اما مفعول لہ یا مفعول لہ ہے، لقولہ ارسلہ اس کے قول ارسلہ کے لیے، وحینئذ اور اس وقت، یراد بالہدی مراد ہوگا خدا سے ہدایت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، حتیٰ یکون فعلاً حتیٰ کہ یہ ہو جائے فعل، لفاعل الفعل المعلل بہ اس فعل کے فاعل کے لیے جو فعل جس فعل کی علت بیان کی گئی ہے، او حال من الفاعل یا حال ہے فاعل سے، او عن المفعول یا مفعول سے۔ وحینئذ فالمصدر بمعنی اسم الفاعل پس اس وقت مصدر بمعنی اسم فاعل کے ہوگا، او یقال اطلق یا کہا جائے کہ بولا گیا، علی ذی الحال مبالغۃً ذی الحال پر مبالغہ کے طور پر، جیسے زید عدل۔ ہدن کی والصلاۃ علی من ارسلہ ہدن میں ہدن کی ترکیب بیان کی، تین احتمال ہیں، نمبر ایک یہ ارسلہ کا مفعول لہ ہے، نمبر دو ارسلہ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، اور نمبر تین ارسلہ کی ضمیر مفعول سے حال ہے۔ ہدن کی ترکیب میں تین احتمال ہیں، نمبر ایک ارسلہ کا مفعول لہ ہے، نمبر دو ارسلہ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، نمبر تین ارسلہ کی ضمیر مفعول سے یہ حال ہے۔
ان تینوں احتمالات پر سوال ہے۔ پہلے احتمال پر سوال یہ ہے کہ ہدن کو ارسلہ کا مفعول لہو بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول لہو کے لیے شرط یہ ہے، مفعول لہو کے لام کو حذف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہو، جبکہ یہاں پر فاعل ایک نہیں ہے۔ ارسلہ کا فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ ہدن کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہدن کو ارسلہ سے مفعول لہو بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ مفعول لہو کے لام کو حذف کرنے کی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو کا اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہو، یہاں پر فاعل ایک نہیں ہے۔ ارسلہ کا فاعل تو اللہ تعالیٰ ہیں، جبکہ ہدن کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جواب دیا کہ ہدن کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ ہدن سے مراد ہے ہدایت اللہ، لہذا مفعول لہو بنانا درست ہو جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ ہدن کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ ہدن سے مراد ہے ہدایت اللہ، لہذا ہدن کو ارسلہ سے مفعول لہو بنانا درست ہو جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے احتمال پر سوال یہ ہے کہ ہدن کو ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے حال بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ حال کا ذوالحال پر حمل ہوتا ہے اور یہاں پر حمل صحیح نہیں، کیونکہ ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول ذات ہیں، ہدن مصدر ہے اور مصدر وصف پر دلالت کرتا ہے اور وصف کا حمل ذات پر جائز نہیں ہوتا۔ دوسرے اور تیسرے احتمال پر سوال یہ ہے کہ ہدن کو ارسلہ کی ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے حال بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ حال کا ذوالحال پر حمل ہوتا ہے اور یہاں پر حمل صحیح نہیں، کیونکہ ارسلہ کی ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول ذات ہیں، ہدن مصدر ہے اور مصدر وصف پر دلالت کرتا ہے اور وصف کا حمل ذات پر جائز نہیں ہوتا۔ جواب دیا کہ دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہدن مصدر اسم فاعل ہادن کے معنی میں ہے اور اسم فاعل ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے اور ذات مال وصف کا حمل ذات پر جائز ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدن کا ارسلہ کی ضمیر فاعل یا مفعول پر جو حمل ہے یہ مبالغتاً ہے، جیسے زید عدل میں عدل کا زید پر حمل مبالغتاً ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہدن مصدر اسم فاعل ہادن کے معنی میں ہے اور اسم فاعل ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے اور ذات مال وصف کا ذات پر حمل جائز ہوتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدن کا ارسلہ کی ضمیر فاعل یا مفعول پر جو حمل ہے وہ مبالغتاً ہے، جیسا کہ زید عدل میں عدل کا زید پر حمل مبالغتاً ہے۔